عید پر بیٹی کے گھر جانے لگا تو بیٹی نے فون کیا، ابا میرے گھر مت آنا، یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ بیٹی کی غمگین آواز سن کر میرا دل پھٹ گیا۔ مجھے آفس سے چھٹیاں تھیں، گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا، میں پریشان تھا۔ بیٹی نے مجھے کیوں روکا کہ عید کے تیسرے دن بیٹی کی ساس کا فون آیا، تمہاری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے، جلدی پہنچو۔ میں بھاگتا ہوا بیٹی کے گھر پہنچا تو بیٹی کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ میرا کلیجہ پھٹ گیا کیونکہ داماد میری بیٹی کے قدموں میں گر پڑا تھا۔ اس کے والدین رو رہے تھے کہ ہمارا بچہ صدمے سے بے ہوش ہے۔ میں بچی کی لاش گھر پر لانے لگا تو ساس بولی کہ بچی کا جنازہ اس کے شوہر کے گھر سے ہی اٹھے گا۔ یوں جب اسے غسل دینے لگے تو ظالم ساس کو اس وقت بھی رحم نہ آیا۔ بولی اس کا تو جسم اکڑا ہوا ہے، تیز ابلتے ہوئے پانی سے غسل دے دو۔ میں نے لاکھ منع کیا مگر اس عورت نے میری ایک نہ سنی۔ مگر اسی وقت ساس چلاتی ہوئی باہر آئی اور اندر سے اللہ اکبر کی آوازیں مجھے سنائی دینے لگی۔ میں بھاگا اندر گیا تو قدرت کا انصاف دیکھ کر میں سجدے میں گر پڑا۔ میں جو ہی گھر میں داخل ہوا تو میری ننھی سی پیاری پری بھاگتی ہوئی میری طرف بڑھ آئی۔ میں نے بھی لپک کر اسے گود میں اٹھا کر گھما دیا تو وہ کھلکھلانے لگی اور میرا یوں ہی روزانہ استقبال کیا کرتی تھی۔ میں نے اس کو زمین پر اتار کر مسکراتے ہوئے اپنی بہن کی جانب دیکھا جو اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ وہ بھی میرا مسکراہٹ کے جواب میں مسکرا دی۔ بابا آج آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ میری ننھی پری نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا تو میں نے جیب سے چاکلیٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں جانتا تھا کہ اس کو چاکلیٹ بہت پسند ہے، لہٰذا میں روزانہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی چاکلیٹ لے آتا تھا۔ وہ بھی چاکلیٹ دیکھ کر بے انتہا خوش ہو گئی۔ اس نے اچھل کر ہوا میں ایک چھلانگ سی لگائی۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گیا تھا اور وہ تالیاں بجا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی اور میری ہتھیلی پر سے چاکلیٹ اٹھا کر اندر بھاگ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلا آیا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ میں نے اپنی بہن کے چہرے پر ایک نظر ڈالی تو وہ اداس ہو گئی۔ آج بھی زیادہ وقت رو کر گزارا ہے، مریم نے۔ ماں کی کمی بہت محسوس کرتی ہے، بہل جائے گی۔ اور کچھ عرصے میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا اور جوتے اتارنے لگا۔ میرا نام سلیم ہے، میں نے محبت کی شادی کی تھی، اماں ابا سے مخالفت مول لے کر سفینہ کو اپنایا۔ وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ ہماری محبت 4 دن کی تھی مگر اس قدر شدید کہ میں اسے کھونے سے ڈرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ہر حال میں میری ہو۔ میری محبت کی شدت اور گہرائی شاید اس نے بھی محسوس کر لی تھی، تبھی تو وہ کھنچتی ہی چلی آئی تھی۔ میں نے اس سے اقرار محبت کیا تو اس نے میرا پرپوزل قبول کر لیا، مگر اسے لگا تھا کہ شاید ہم اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اور میری نوکری لگنے کے بعد کہیں جا کر شادی کریں گے، مگر مجھ پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ میں نے ایک دن بھی صبر نہ کیا اور اسی دن اسے کورٹ میں لے جا کر کھڑا ہو کر دیا۔ اب آر یا پار، تم بتاؤ، میں نے اپنے جوتے کو دباتے ہوئے کہا تو وہ مجھے حیران ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اچانک فیصلے سے ڈر گئی۔ ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ شادی آرام سے گھر والوں کے منا کر کریں گے۔ اس نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر میں سمجھانے سے کہیں آگے نکل چکا تھا۔ پھر کبھی نہیں، میں نے دھمکی دے کر گیند اس کے کورٹ میں ڈال دی تو وہ انکار نہ کر سکی۔ ٹھیک ہے، کرتے ہیں، اس نے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے کہا کہ میں خوش تھا کہ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ نکاح کرتے ہی میں اسے گھر لے آیا اور اماں ابا کو سامنے لا کر دیا کہ یہ آپ کی بہو ہے۔ اماں ابا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر مجھے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں اپنی بہن کے ارمانوں کا بھی ذرا خیال نہ آیا؟ اماں فکر مندی سے بولی تو میں چونک گیا۔ میری بہن اور میرا رشتہ تو وٹے سٹے کی بنیاد پر طے تھا۔ میرا جس سے رشتہ طے تھا وہ میری خالہ کی بیٹی تھی جو بالکل جاہل تھی اور مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ یونیورسٹی کے پہلے دن ہی میرا دن سفینہ پر آ گیا تھا، جبکہ آخری سال تک ہمارے درمیان اظہار اقرار سب کچھ ہو گیا تھا اپنی محبت میں، مگر اپنی بہن کے رشتے کے بارے میں تو میں بالکل ہی بھول گیا تھا۔ میں نے شادی کی جلدی سے اس لیے کی تھی کہ کہیں اماں ابا میری شادی زبردستی اسی لڑکی سے نہ کر دیں جس سے میرا رشتہ طے تھا، پر اپنی بہن کے رشتے کے بارے میں نے ایک بار بھی نہ سوچا۔
میں کتنا خود غرض تھا جو اپنی پسند کی لڑکی کو بیوی بنا کر لے آیا، پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خالہ کو جیسے ہی میری شادی کا علم ہوا، انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کا رشتہ میری بہن سے ختم کر دیا اور اس کی کسی اور لڑکے سے بھی شادی بھی کروا دی۔ میری طرح انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی شادی کرنے میں بے حد جلدی کی اور ہمیں سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہ ملی، جیسے کہ وہ شادی کی تیاریاں پہلے ہی کر کے بیٹھی ہوں۔ پر اب کیا ہو سکتا ہے، میں مجرم ٹھہرا، میری وجہ سے میری بہن کا مستقبل داؤ پر لگ گیا تھا۔ میں تو خطا کار اور مجرم تھا، مگر سفینہ بغیر کسی جرم کے ماری گئی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر مجھے نکاح کے لیے مجبور کیا تھا۔ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ یہ میں جانتا تھا کہ محبت کی شروعات میں ہی، جبکہ نکاح کا شوشہ میں نے ہی چھوڑا تھا، مگر اماں ابا یہ حقیقت نہیں جانتے تھے اور یہ نہ سننے کو تیار تھے۔ سارے خاندان کو معلوم تھا کہ صبا کا رشتہ طے ہے۔ اس لڑکے سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد بھی خاندان میں سے صبا کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ خاندان سے باہر لڑکی دینے کو ہمارے ہاں رواج نہ تھا، پھر بھی رواج کو بدلنے چلا تھا۔ جب میں اپنے لیے غیر خاندان سے لڑکی لے آیا تھا تو میری بہن بھی غیر خاندان میں چلی جاتی تو اس میں کیا حرج تھا؟ یہی سوچ کر میں نے خاندان سے باہر اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ہر اماں ابا تو ایک طرف وہ خود ہی شادی نہ کرنا چاہتی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی آنکھوں میں اس کی محبت کے دیپ جلتے ہیں۔ میں نے وہ دیپ جلے ہوئے تو نہ دیکھے تھے، مگر بجھے ہوئے واضح دیکھ لیے۔ میں نے صرف اس کے ارمانوں کا بلکہ اس کی محبت کا بھی گلا گھونٹ دیا تھا۔ میں شرمندہ تھا اپنی بہن کے جذبات کو چلنے اور اس کی خوشیاں چھیننے کے جرم میں۔ میں نے ہی مجرم تھا اور میں نے اپنے گھر میں اپنے اماں ابا کے ہاتھوں میں اپنی بیوی کی درگت بنتے دیکھا، تب بھی کچھ نہ کہہ پاتا۔ گھر میں سفینہ کو سب سے پہلے قبول کرنے والی میری بہن ہی تھی۔ اس کے بڑے پن کا میں مزید قائل ہو گیا۔ یہ سودے نہ تو زبردستی کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور نہ ہی مرضی کے بغیر بن سکتے ہیں۔ تم نے جو کیا ٹھیک کیا، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ میری بہن نے میرے جرم کو فوراً ہی معاف کر دیا۔ میں نے سفینہ کو پہلے دن ایک بات سمجھائی تھی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے جلد بازی سے کام لیا۔ میں جانتا ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں، پر ہم اب ایک ہیں۔ میرے حصے کی ڈانٹ تمہیں سننی بھی پڑے تو چپ چاپ سن لینا۔ میرے ماں باپ اور بہن میری وجہ سے بہت دکھی ہیں، انہیں مزید دکھ نہ دینا۔ سفینہ نے تو جیسے میری نصیحت پلو سے باندھ لی تھی۔ اس نے صبر و استقامت کا وہ دامن ہاتھ تھاما اور کہ میں حیران رہ گیا۔ اماں اسے گالیوں سے بھی نواز دیتی تو وہ نہ بولتی۔ میں اپنی سعادت مند بیوی پر واری قربان جاتا۔ وہ ایک امیر و کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ماں باپ کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی، مگر اس نے اپنے باپ کی عزت پر جو داغ لگایا تھا، اس کے بعد اس سے اپنے ماں باپ کی نظروں میں اپنا مقام کھو چکی تھی۔ مجھ سے کورٹ میرج کے بعد نہ تو اس کے ماں باپ کبھی اس سے ملنے آئے اور نہ وہ کبھی مجھ سے ملنے گئی۔ ایک تو اس کی فرما برداری اور دوسری اس کے اپنے میکے سے دوری اماں کو مزید شیر کر گئی۔ وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ میں چپ چاپ تماشا دیکھتا رہ جاتا۔ اپنے طور پر میں ان کو جتنا سکھی رکھ سکتا تھا میں رکھنے کی کوشش کرتا، مگر اماں اس کا دل جلانے کو کوئی کافی نہ چھوڑتی تھی، ہماری کوئی خوشی نہ رہنے دیتی، بلکہ ہر موقع پر سفینہ کو ذلیل کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی۔ میں اکیلے بھی سفینہ کو تسلیاں دلاسی اور رونے کے لیے اپنا کندھا بھی دیتا، مگر اماں کے سامنے تو میری خود کی بولتی بند ہو جاتی۔ اتنے پر ہی خوش تھی کہ اس نے میری اماں کے خلاف کبھی گلہ شکوہ نہ کیا تھا۔ سفینہ اماں تو نہیں بالآخر ابا کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب ابا دبے لفظوں میں اس کی وکالت کرنے لگے تھے اور اسی پر میں خوش تھا۔ اسی پوری امید تھی کہ ایک نہ ایک دن اماں کا بھی دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ میری بہن سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ خود کو میری بہن کا مجرم مانتی تھی اور اس کے دلجوئی میں لگی رہتی تھی۔ اگر میری بہن کی شادی ہو جاتی اور وہ اپنے حصے کی خوشیاں پا لیتی تو شاید سفینہ میرا پچھتاوا، جبکہ اماں کو دکھ بھی ختم ہو جاتا اور ہم زندگی زیادہ بہتر انداز سے گزار سکتے، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ اسے کوئی اچھا رشتہ نہ ملا اور نہ وہ شادی کے لیے راضی ہوئی۔ اللہ نے شادی کے 3 سال بعد ہمیں ایک بیٹی سے نوازا۔ ہماری پیاری
مریم چاند کا ٹکڑا تھی، اس نے حسین و خوبصورت میں سفینہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میں اس کی پرواری صدقے جاتا تھا، لیکن زندگی مکمل تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ اماں ابا بیمار رہنے لگے، سفینہ نے ان کی خدمت میں کبھی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ مجھے سفینہ سے شادی کرنے پر فخر محسوس ہوتا تھا۔ دوسری طرف سننے میں آتا تھا کہ میری خالہ کی بیٹی جس سے میرا رشتہ طے تھا، اس نے اپنے بھوڑے ساس سسر کو گھر سے نکال دیا تھا۔ بیماری کے دنوں میں اماں کا خیال رکھنے پر سفینہ نے اماں کا بھی دل جیت لیا۔ اماں کو اچھی طرح احساس ہو گیا کہ سفینہ کی صورت میں ان کے گھر میں کون سا قیمتی نگینہ موجود تھا۔ اماں نے سفینہ سے کیے گئے ظلم کی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ شاید اماں کو اسی معافی کی مہلت دی گئی تھی، کیونکہ دونوں ساس و بہو کے تعلقات بہتر ہوتے ہی ایک دن اچانک دل کا دورہ پڑنے سے سفینہ اس دنیا سے ہم سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے اس کی موت کا یقین نہ ہوتا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اچانک ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میری بیٹی مریم سارا دن اس گھر میں ادھر سے ادھر تلاش کرتی رہتی، اور اس وقت 7 برس کی تھی۔ میں تو خود کو ہی نہ سنبھال پا رہا تھا، اپنی بیٹی کو کیسے سنبھالتا۔ اماں ابا اور میری بہن نے مل کر میری بیٹی کو سنبھالا اور مجھے حوصلہ دیا، مگر سفینہ کے جانے کے بعد تو جیسے مصیبتوں اور دکھوں نے ہمارے دہلیز پر ڈیرے جما لیے تھے۔ سفینہ کی موت کے 2 برس بعد اماں اور اگلے ہی برس ابا بھی سفینہ کے پیچھے چلے گئے۔ شاید مجھ سے زیادہ انہیں سفینہ سے پیار ہو گیا تھا۔ مریم کی تعلیم و تربیت کا بیڑا میری بہن نے اٹھا لیا، اور وہ ہم دونوں کے جینے کی امید تھی۔ میری اس میں جان بستی تھی، جبکہ اس کی پھپھو بھی اس سے ماں سے بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ اپنی ماں کی ممتا سے محروم مریم پھوپھی کی گود میں چھپ چھپ کر جاتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کی دنیا جہاں کی ہر خوشی پوری کروں، مگر وہ سفینہ کی بیٹی تھی، صبر و عزم کا بھرپور پیکر تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے بیجا فرمائش نہ کی تھی، تنگ نہیں کیا تھا۔ اس نے گھر کے کاموں میں بھی اپنی پھپھو کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، اور بے حد خوبصورت تھی، جبکہ اس کی طبیعت میں شائستگی اور معصومیت تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی اس کی کافی رشتے آنے لگے تھے۔ میں بھی جلد از جلد اسے رخصت کر کے اسے اس کے گھر کا کرنا چاہتا تھا۔ ایک باپ کی طرح میری یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر میں خوش و خرم اور ہنستی بستی رہے۔ ابھی اس کا ایف اے ہی مکمل ہوا تھا کہ میرے دفتر میں کام کرنے والے ساتھی نے میری مریم سے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگ لیا، اور مریم کو میرے ساتھ کالج جاتا کئی بار دیکھ چکا تھا۔ اب وہ اپنی بیوی کو مریم سے ملوانا چاہتے تھے۔ میں نے بخوشی انہیں گھر بلا لیا، اور ان کا لڑکا پڑھا لکھا اور اچھی پوسٹ پر تھا، جبکہ عمر بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ لڑکے کی ماں بہن کو بھی مریم بہت پسند تھی۔ میں لڑکے کے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا، ہم برسوں سے ایک ہی دفتر میں کام کر رہے تھے۔ ان کی عادت و اعتبار فطرت بہترین تھی، جبکہ لڑکے میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی، تو میں اس رشتے پر کیا اعتراض اٹھاتا۔ اپنی بہن کے مشورے سے مریم کی رائے سے میں نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ میں نے مریم سے دوستانہ انداز میں پوچھ لیا تھا کہ اگر اسے کوئی اور پسند ہے تو وہ بتا سکتی ہے۔ میں ان باپوں میں سے نہیں جو بیٹیوں کو ان کی پسند کے حق نہ دوں، مگر مریم نے یہ کہا کہ میرا دل شاد کر دیا کہ نہیں بابا، آپ فکر نہ کریں، آپ کی پسند ہی میری پسند ہے۔ وقت اتنی جلدی سے گزر رہا تھا۔ کل تک مریم میرے استقبال کو بھاگ کر باہر آتی تھی اور اپنی چاکلیٹ کا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ آج اپنے باپ کی دہلیز سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ مریم چونکہ میری زندگی کی واحد خوشی تھی، لہٰذا اس کی رخصتی کا مرہم میرے لیے بے انتہا دکھی تھا۔ وہ بن ماں کی پلی تھی۔ ویسے تو میری بہن نے اسے بے حد لاڈ پیار سے پالا تھا، مگر ماؤں کے بغیر پلنے والے بچوں میں سے جو سمجھداری اور میچیورٹی ہوتی ہے وہ اس میں موجود تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ اس کی پھپھو نے تیاریوں کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ وقت اتنی جلدی سے گزرا اور مریم کی رخصتی کا دن آ پہنچا۔ میں اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اشک بار تھا۔ سفینہ کی نشانی اس کا پر تو ابھی بھی آج بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں اس کی دائمی خوشیوں کی دعا گو تھا۔ مریم کی رخصتی کے بعد گھر بالکل سنسان ہو گیا تھا۔ میری بہن سارا دن گھر میں ادھر سے ادھر بلا وجہ گھومتی رہتی۔
جبکہ میں دفتر سے آنے کے بعد اپنے بستر پر اداس پڑا رہتا۔ مریم اپنے شوہر کے ساتھ ملنے آئی تھی۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو گیا۔ مریم پر گھر کی ذمہ داریاں پڑی تھی تو اس نے آنا جانا کم کر دیا۔ میں بھی اسے تنگ نہیں کرتا تھا، بار بار مجھ سے ملنے آئے۔ میں بس یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش باش رہے اور سسرال میں اپنا دل لگائے، نہ کہ میکے کی دہلیز پکڑ کر بیٹھی رہے۔ اللہ نے اسے جلد ہی خوشخبری سنا دی تھی۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث وہ بہت ہی کم آتی دفتر میں اس کے سسر سے اس کی خیریت معلوم کر ہی لیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی ایک بیٹی کو جنم دیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں خود کو روک نہ سکا اور اپنی بہن کو لیے اس سے ملنے ہسپتال جا پہنچا۔ اس کی بچی بالکل اس کی جیسی تھی۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ میری مریم ایک بار پھر سے آ گئی ہے۔ کتنی ہی دیر بچی کو گود میں لے کر بیٹھا رہا۔ اس کی ساس نے اسے میری گود سے لیا تو مجھے احساس ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا تھا۔ مریم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک جذباتی وقت سے گزر رہی تھی۔ میں اسپتال سے ہی گھر چلا آیا تھا۔ بچی کے بعد مریم مزید مصروف ہو گئی اور بہت کم آیا کرتی۔ اس کے چہرے پر وہ پہلے جیسی رونق نہ رہی تھی۔ اس کی پھپھو نے اس سے ایک دو بار پوچھا بھی مگر وہ ٹال گئی۔ اس نے بچی کا نام اپنی ماں کے نام پر رکھا تھا، سفینہ۔ مریم جب بھی گھر میں آتی میں زیادہ وقت اس کی بچی کے ساتھ گزارتا۔ مریم اپنے باپ اور اپنی بیٹی کا پیار دیکھ کر مسکرا دیتی۔ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، لہٰذا میں سستی کے ساتھ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ میری بہن صبح سے ہی مجھے 2-3 بار آوازیں لگا چکی تھی کہ میں اٹھ کر ناشتہ کر لوں، مگر نہ جانے کیوں میرا دل بہت بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا اور کچھ بھی کھانے پینے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ آج چونکہ چھٹی کا دن تھا لہٰذا مجھے دفتر نہ جانا تھا۔ ویسے تو میں دفتر کے جانے کے اوقات سے بھی بہت پہلے اٹھ جایا کرتا تھا اور کچھ وقت اپنی بہن کے ساتھ گزارتا، مگر آج چھٹی ہونے کی وجہ سے میں بستر سے باہر ہی نہ نکلا۔ تبھی اچانک میرے فون پر کال آئی۔ نمبر مریم کے سسر کا تھا۔ میں نے فوراً فون اٹھایا تو اس کی ساس کی آواز سنائی دی۔ اس نے مجھے پیغام دیا کہ میری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے، لہٰذا آپ ہمارے گھر آ پہنچو، اور کھٹ سے فون بند کر دیا۔ میں حیران و پریشان اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا۔ ایک لمحے کو تو مجھے سمجھ ہی نہ آئی اور جیسے ہی اس کے الفاظ سمجھ آئے تو میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ مریم اپنی چھوٹی سی بچی کو چھوڑ کر خودکشی کیوں کرے گی؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس صبح ایسی اطلاع سننے کو ملے گی۔ دل کانپ رہا تھا جبکہ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ یہ کوئی مذاق تو نہ تھا۔ میں نے دوبارہ اسی نمبر پہ کال ملائی۔ اب کہ مریم کے سسر نے فون اٹھایا، اس سے بھی وہی کہا کہ مریم کی اس دنیا میں نہیں رہی اور اس نے خودکشی کر لی ہے۔ میں فوراً ہی اپنی بہن کی جانب دوڑا اور اسے تمام حقیقت بتا کر اپنے ساتھ مریم کے سسرال کی طرف چل پڑا۔ رستہ زیادہ طویل نہ تھا مگر بڑی مشکل سے کٹا۔ میرا دل کسی طور پر بھی قابو میں نہیں تھا۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ مریم اتنا بڑا جرم کام کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اگر اسے کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی تھی تو اس نے مجھ سے کیوں کوئی رابطہ نہیں کیا؟ اس کا باپ ابھی مرا تو نہیں تھا، زندہ تھا۔ وہ ایک بار تو مجھے آواز دیتی، کہ ایک بار مجھے پکارتی تو صحیح، میں تمام راستے اس کے لیے کھول دیتا۔ اسی پریشانی میں مبتلا رہا کہ کہیں مجھ سے مریم کے معاملے میں کوئی غفلت تو نہیں ہو گئی۔ مجھے اس کے سسرال جا کر دیکھنا چاہیے تھا، اس کے وہاں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی، کہیں وہاں پر وہ دکھی تو نہ تھی۔ اس نے آج تک مجھ سے کوئی بھی درد دکھ نہ بانٹا تھا۔ اس نے تو شادی سے پہلے بھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، خواہش نہیں کی تھی، مجھے خواہش کر کے کوئی تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ ایک فرما بردار بچی تھی جو خود سے زیادہ میرا اور اپنی پھپھو کا خیال رکھا کرتی تھی، مگر نہ جانے اس کے اوپر ایسی کیا قیامت گزری۔ اس نے خودکشی کیوں کی؟ جو ہی مریم کے سسرال پہنچا تو میری بیٹی کی لاش زمین پر پڑی تھی جبکہ داماد اس کے قدموں میں گرا پڑا تھا۔ اس کے والدین رو رہے تھے کہ ہمارا بچہ صدمے سے بے ہوش ہے۔ میں بچی کی لاش گھر پر لانے لگا تو ساس بولی کہ بچی کا جنازہ اس کے شوہر کے گھر سے ہی اٹھے۔
مجھ میں تو کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی، جیسے میرے جسم سے کسی نے جان نچوڑ لی ہو۔ میں ضبط کر کے آخری مراحل پر تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں دھاڑے مار مار کر رو دوں۔ جب مریم چھوٹی تھی تو اس کی ماں اسے چھوڑ کر چل بسی تھی، جبکہ اب مریم اپنی معصوم بچی کو چھوڑ گئی تھی۔ جب میری بیٹی کا غسل دینے لگا تو ظالم ساس کو اس وقت بھی رحم نہ آیا۔ بولی، اس کا تو جسم اکڑا ہوا ہے، تیز ابلتے ہوئے پانی سے غسل دے دو۔ میں نے لاکھ منع کیا مگر اس عورت نے میری ایک نہ سنی۔ میں بے بس اور مجبور کھڑا دیکھتا رہا، کچھ نہ کر سکا، اور میرے سامنے کھولتا ہوا پانی اندر لے کر گئے جہاں مریم کو غسل دیا جا رہا تھا، مگر اسی وقت اس کی ساس چلاتی ہوئی باہر آ گئی اور اندر سے اللہ اکبر کی آوازیں مجھے سنائی دینے لگیں۔ میں بھاگا اندر گیا تو قدرت کا انصاف دیکھ کر سجدے میں گر پڑا، کیونکہ ابلتے ہوئے پانی کا سارا دیچکا اس کی اپنی بیٹی پر جا گرا تھا۔ جبکہ مریم اٹھ بیٹھی تھی، وہ حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اس کی نند بے انتہا چیخ اور چلا رہی تھی۔ اب مریم کی طرف کسی کا دھیان نہ تھا، بلکہ سب اس کی نند کو بچانے میں لگے تھے۔ مریم کا سسر فوراً ہی گاڑی نکال کر اپنی بیٹی کو ہسپتال لے گیا۔ مریم کا شوہر حیران نظروں سے مریم کو دیکھ رہا تھا، جبکہ میں اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر کتنی ہی دیر سجدے سے نہ اٹھ سکا۔ میں اپنی بہن کے ہمراہ اسی وقت مریم کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نواسی کو اٹھا کر وہاں سے چلا آیا۔ یہ سب کیا تھا مریم؟ میں نے گھر لا کر اس سے پوچھا تو اس نے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری ساس ایک لالچی عورت ہے۔ آپ نے شادی پر اس قدر جہیز دیا اور ضرورت کا ہر سامان دیا، مگر ان کا دل نہ بھرا، ان کا لالچ ختم نہ ہوا۔ میں نہ آتا تو شادی کی کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنے باپ سے مزید پیسہ لے کر آؤں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمہارے باپ کو اپنا گھر تمہارے نام کر دینا چاہیے، کیونکہ تم اس گھر کی اکلوتی وارث ہو۔ میں آپ کو کیسے آ کر کہہ دیتی کہ آپ یہ مکان میرے نام کر دیں، جبکہ آپ اور پھوپھو یہاں پر رہ رہے تھے۔ میں ان کو انکار کر دیا۔ میں ان کی کسی بھی بلیک میلنگ کا شکار نہ ہو سکی اور اپنے باپ سے جا کر نہ تو پیسے مانگوں گی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی جائیداد مانگوں گی۔ اس لیے انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے جاننے والوں میں کسی لڑکی کو طلاق ہو گئی تھی جو بہت ہی امیر و کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے بیٹی کی شادی اس لڑکی سے کر دیں تاکہ ان کے ہاتھ میں زمین اور جائیداد بھی آ سکے۔ میں نے ان کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کی اور ہر پل ان کی خدمت میں لگی رہتی، مگر انہوں نے مجھے ستانے کو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ میرے شوہر کے سامنے تو مجھ سے اچھا سلوک کرتی، مگر اس کے جاتے ہی اپنی اصلیت پر اتر آتی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی بتانے کی کوشش کی، مگر اس سے میری بات پر اعتبار نہ کیا، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن وہ صرف اس کے سامنے ہی ہوا کرتا تھا۔ میں اسے یقین نہ دلا پائی تھی، اور ویسے بھی میں نے زیادہ زور نہ دیا اور اپنی ساس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک دن اس حد تک جائیں گی کہ میرے قتل کے در پر ہی ہو جائیں گی تاکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اس امیر لڑکی سے کر سکے جو طلاق لے کر اپنے گھر بیٹھی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر پر زور دیا تھا کہ وہ مجھے طلاق دے دے، مگر میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا۔ تو میری ساس نے مجھے کچھ ایسی دوا پلائی جس کی وجہ سے میرا جسم بالکل سن ہو گیا اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ مجھے خود بھی یہی لگا تھا کہ میں مر چکی ہوں۔ انہوں نے ساتھ ہی میرے شوہر کو بھی ایسی دوا پلائی تھی کہ وہ بھی اپنے حواس کھو گیا، مگر وہ اس کی حالت میرے سے کافی بہتر تھی۔ میرے کانوں میں آواز تو آ رہی تھی، مگر میں بولنے سے قاصر تھی، اور اس کے بعد میں بالکل ہی میٹھی اور گہری نیند سو گئی۔ اس نے شاید آپ سب کو یہی اطلاع دی کہ میں مر گئی اور میرے کفن دفن کا انتظام شروع کر دیا، کیونکہ مجھے دفنانے کے بعد بآسانی میرے شوہر کی دوسری شادی ہو سکتی تھی۔ میرے شوہر کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ مریم اس دنیا میں نہیں رہی، اور اس کو ایسی دوا دی گئی کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی نہ لے جا سکے، کیونکہ اگر وہ مجھے اسپتال لے جاتا تو شاید ڈاکٹرز کو معلوم ہو جاتا کہ میں زندہ تھی۔ وہ تو خود نیم بے ہوش حالت میں پڑا تھا۔ سب کو یہی لگا کہ میں مر گئی۔ جب مجھے نہلانے لگے تو مجھ پر ڈالنے سے پہلے ہی نند پر گرم پانی گرا تو وہ چیخ اٹھی، اور اس کی چیخوں کی آوازوں سے میں ہوش میں آ گئی۔
اور میری حالت بہتر ہو گئی۔ میری ساس نے مجھے زندہ ہی دفن کرنے کا ڈرامہ رچایا تھا، یہ شاید اسے بھی یہی لگا تھا کہ میں واقعی مر چکی ہوں۔ میں نے آپ کو اسی لیے تمام باتیں بتائی تھی کہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے پہلے ہی پوری زندگی بہت دکھ اٹھائے۔ اماں کو موت کا غم ہم سب کے لیے کتنا بھاری تھا، یہ میں اچھی طرح جانتی تھی۔ میں نے ہر پل آپ کی آنکھوں میں تکلیف اور دکھ دیکھا تھا، لہٰذا میں آپ کو اپنی وجہ سے مزید تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ بھلا میری بیٹی کی تکلیف سے زیادہ میرا لیے کوئی سکھ کی بات تو ہو سکتی تھی؟ مجھے ایک بار بتاتی تو صحیح مریم، میں تمہیں کبھی بھی ظلم و برداشت نہ کرنے دیتا۔ ایک گھر تو کیا، میرے بس میں جو کچھ ہوتا میں تمہارے نام کر دیتا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ یہی کریں گے بابا، اسی لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ آپ سے یہ گھر کیسے چھین سکتی ہوں؟ یہاں پر ماں کی یادیں موجود ہیں، یہاں پر آپ نے اپنی زندگی کا بہترین وقت گزارا ہے، تو میں ایک پل میں آپ سے یہ گھر کیسے چھین سک کر اپنی ساس کے نام کر دیتی؟ ویسے بھی ان کا تقاضا غلط تھا، میں ان کو کسی بھی غلط بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ مریم کی آپ بیتی سن کر میں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اور اس کی ساس نے جو ظلم کیا تھا اس کا صلہ اس سے مل گیا۔ اس کی بیٹی بری طرح سے جھلس گئی تھی، جو زندگی اور موت کی کشمکش تھی۔ جب اللہ نے انصاف کر دکھایا تو میں بھی چپ سادھ لی، ورنہ میرا یہی ارادہ تھا کہ ان پر پولیس کیس کر دوں اور مریم کے ساس کو جیل کی ہوا کھانی پڑے، مگر میں نے رب کی رضا کی خاطر درگزر کر دیا۔ مریم کو ہوش نہ آتا اور اسے ایسے ہی دفن کر دیا جاتا تو یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ سسر کو مریم کا خیال آیا تو وہ اسے لیے چلے آئے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیوی نے مریم کے ساتھ اتنا کچھ غلط کر دیا تھا۔ مجھے مریم کو دوائی کھلانے کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ مریم کا سسر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا تو جبکہ اس کا شوہر بھی میرے پیروں میں گر گیا۔ مریم کو دل و جان سے چاہتا ہوں اور اپنی بیٹی سفینہ میں بھی میری جان بستی ہے، ایسے میں مریم کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے معلوم تھا کہ ماں مریم کو تنگ کرتی ہے، مگر میں نے ایک روایتی ساس بہو والا جھگڑا ہی سمجھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ماں دولت کے لالچ میں اس قدر اندھی ہو جائے گی کہ وہ میری بیوی کو قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ مریم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دوں گا۔ اس نے میرے وعدے کیا تو میں نے اس کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور اس دونوں باپ بیٹا کو معاف تو کر سکتا تھا، مگر دوبارہ ان پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ میری بیٹی کبھی بھی تم لوگوں کے ساتھ نہیں جائے گی۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، مریم کی جانب دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے فیصلے سے روگردانی نہیں کرے گی اور میری بات مانے گی۔ آپ حق بجانب ہیں، اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جاتا ہے تو اس کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ مریم کا سسر بولا تھا، اگر تم میرے اس گھر میں گھر داماد بن کر رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو۔ میں کچھ سوچ کر بولا تھا۔ میری بات سن کر مریم اور اس کا شوہر دونوں ہی چونک پڑے۔ ہاں، یہی بہتر ہے، مریم کا سسر کچھ دیر میں بولا تو میں نے اطمینان بھری سانس لی۔ مجھے امید تھی کہ میری مریم میری نظروں کے سامنے زیادہ خوش رہے گی۔